امید کا ایک چراغ سی پیک کی شکل میں پھر روشن ہوا۔ پورے ملک میں روزگار کے نئے مواقع ملیں گے، سڑکوں کے دونوں اطراف دکانیں ہوں گی وغیرہ۔ یہ چراغ چین ہی روشن کر سکتا تھا۔ جہاں امن ہوتا ہے وہیں خوشحالی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ امن میں وہی قائم کرے گا۔ یہ سہانے خواب دیکھنے کی بات نہیں۔ پاکستان امکانات کی سرزمین ہے اور اس کے امکانات بہت ہیں، بس طلب صادق ہونی چاہیے۔ چین کی سی پیک پر رقم لگی ہے اور رقم منافع ہی کے لیے لگائی جاتی ہے۔ چینی آ بھی گئے اور رفتہ رفتہ چھا بھی رہے ہیں۔ یہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ سی پیک مستقبل قریب کا منصوبہ ہے۔ چینی مفادات بہت ہیں گوادر میں اور یہ زیادہ اسٹریٹجک ہیں۔ چین کی صنعتیں چلانے کے لیے تیل ضروری ہے۔ اس کی 60% مقدار بحری جہازوں سے آتی ہے، جو خلیج میں 1600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے 3 ماہ میں اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ گوادر سے ان کا فاصلہ 5000 کلومیٹر کم ہو گیا ہے، پھر یہ سال بھر کام بھی کرتی ہے۔ خلیج میں سفر کے دوران چینی جہازوں کو برے موسم، بحری قزاقوں اور سیاسی مخالفین کا سامنا رہتا ہے، اور دیگر خطرات بھی منڈلاتے رہتے ہیں، جو شنگھائی کی بندرگاہ پہنچنے تک جاری رہتے ہیں، جو چین کی واحد تجارتی بندرگاہ ہے۔ چین نے اس بندرگاہ گوادر کو بنانے کے لیے 80% اخراجات برداشت کیے۔ چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ لمیٹڈ چینی حکومت کے زیر انتظام چلتی ہے۔ اس نے 2013 میں گوادر کا انتظام سنبھالا۔ اس منصوبے پر سینکڑوں چینی کارکنوں نے کام کیا اور بندرگاہ مکمل کر لی۔ یہ چینی اب بھی یہاں موجود ہیں کام کے لیے۔ چین خلیج اور آبنائے ملاقہ پر انحصار کرتا ہے۔ جب جہاز چین میں داخل ہو جاتا ہے تب بھی اس کی ہزاروں میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، لیکن گوادر کی بندرگاہ اور قراقرم ہائی وے محفوظ اور سستے راستے ہیں۔ یہاں سے چینی سامان کی مشرق وسطیٰ تک رسائی بھی آسان ہوگی اور پاکستان سے چینی تجارت بڑھے گی۔ گوادر کو محفوظ بنانے کے لیے چینی فوج بھی تعینات کی جا رہی ہے۔ یہاں اس کا بحری اڈہ بنایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بہت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ چینی فوج گوادر میں تعینات کرنے سے امریکہ اور بھارت کا شدید رد عمل متوقع ہے۔ 1956 میں مکران کو پاکستان کا حصہ بنانے کو خلیج کا درجہ دیا گیا، تب گوادر مکران میں شامل نہیں تھا۔ 1958 میں گوادر اور ملکہ حصے پاکستان کے حوالے کیے گئے اور یہ مسقط سے ہمیں ملے۔ 1 جولائی 1977 کو مکران ضلع کا رتبہ بڑھا کر ڈویژن بنایا گیا۔ پاکستان نے عمان سے 5.5 ارب روپے میں گوادر خرید لیا۔ مکران کوسٹل ہائی وے نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بنائی ہے، جو کہ 653 کلومیٹر طویل ہے، جو کراچی سے گوادر کو جوڑتی ہے۔ جی ٹی اے نے گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کی۔ این ایچ اے ہی نے تربت، خوشاب، آوران اور خضدار کے ذریعے سے سندھ سے جوڑ دیا۔ گوادر میں نیا ایئرپورٹ بنانے کا آغاز سول ایویشن اتھارٹی نے کیا تھا۔ اس نے اس کی تعمیر کے لیے 4300 ایکڑ زمین حاصل کی تھی تاکہ نیا گرین فیلڈ ایئرپورٹ قائم کیا جائے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گوادر کو ترقی دینے کے لیے 50 برس کا منصوبہ منظور کیا تھا۔ یہ ماسٹر پلان تھا۔ صرف گوادر پورٹ پر جو 10 مربع کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل ہے، 40,000 ملازمتوں کی گنجائش ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی۔ یہ گوادر کا فری زون ہوگا، یہاں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ چین، مشرق وسطیٰ، یورپ اور پاکستان کے سرمایہ کاروں نے سینکڑوں کارخانے لگانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چین $2 ارب بجلی، گیس اور پانی فراہم کرنے کے لیے لگا رہا ہے۔ اسکردو حویلیاں، ملتان، سکھر، خوشاب، گوادر تو ڈیرو، مغل کوٹ، ذوب اور دیگر سڑکوں کی تعمیر پورے زور سے جاری ہے۔ چین سی پیک کے راستوں کی تعمیر پر $46 ارب خرچ کر رہا ہے۔ سی پیک کے لیے گوادر میں 300 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا جو کارخانہ لگایا جا رہا ہے وہ بجلی، گیس اور ڈیزل سے چلتا ہے۔ گوادر، کوئٹہ وغیرہ میں نوجوانوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی بنائے جا رہے ہیں۔ گوادر کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ گوادر پورٹ سے ایسٹ بے کے
ذریعے ملے گا جو 19 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، اور اس راستے کے متوازی دو طرفہ ریلوے پٹری بھی بچھائی جا رہی ہے۔ گوادر ہمارے ملک کے لیے مستقبل میں ایک اہمیت رکھتا ہے، یہ ہم سنتے آئے ہیں، اب دیکھ بھی لیا۔ یہ واقعی مستقبل ہے کیونکہ کہیں اور مستقبل نہیں۔ ہتھوڑے نما یہ چٹان سمندر میں ہمیشہ سے ہے، قدرتی بندرگاہ ہے، اس پر فیصل پہاڑی کی ہے، اس نے اس کو ڈیپ سی پورٹ بنانے میں مدد دی۔ چین نے سی پیک کی تعمیر میں صرف اس گوادر یا ہوا کے دروازے کی بنا پر کی، اس کو سمندر اور خشکی کا چھوٹا راستہ مل گیا، یہ گوادر کی شکل میں اس کے ہاتھ آیا۔ گوادر کی قدرتی بندرگاہ ہمیشہ سے یہیں موجود ہے۔ چین میں لیبر امریکہ یورپ کے مقابلے میں سستی اور پاکستان کے مقابلے میں مہنگی ہے۔ گوادر کی بندرگاہ کو مکمل آپریشنل بنانے کے لیے ہمیں بڑے پیمانے پر مہارت یافتہ کارکنوں کی ضرورت پڑے گی۔ اگر یہ ضرورت ہمارے مقامی آبادی سے پوری نہ کی گئی تو یہ نیا سوئی بھی بن سکتا ہے۔ فی الحال چینی بحری جہاز پاکستانی بحریہ کے ساتھ مل کر جہازوں اور بندرگاہ کو محفوظ بنائیں گے، لیکن قیاس ہے کہ پورے سی پیک یا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پر چینی ہی تعینات ہوں گے۔ ایک خدشہ یہ ہے کہ نئی ایسٹ انڈیا کمپنی چین کی شکل میں سامنے آ سکتی ہے، لیکن دنیا میں یہ رجحان ہے کہ جن کا سرمایہ جہاں لگتا ہے وہاں قوانین بھی بنتے ہیں۔ گویا گوادر ایک علامت سے اور خوشحالی کی علامت ہے، یہ دنیا بھر میں ہمارے ساکھ بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی تیسری بندرگاہ ہے۔ کراچی کی بندرگاہ اور پورٹ قاسم پہلے سے موجود دو بندرگاہیں ہیں۔ گوادر کی بحریہ عرب کا سمندر چھوتا ہے اور یہ بندرگاہ بلوچستان میں واقع ہے۔ کراچی سے اس کا فاصلہ 630 بلکہ ایرانی سرحد سے صرف 120 کلومیٹر ہے۔ گویا یہ ایرانی سرحد سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا محل وقوع یہ ہے کہ خلیج کے دہانے پر واقع ہے۔ یہ بندرگاہ آبنائے ہرمز کے قریب واقع ہے۔ گوادر کا سمندر مین شپنگ روٹس کے قریب واقع ہے۔ یہ بندرگاہ افریقہ، ایشیا، یورپ کو مربوط کرتی ہے، چنانچہ اس کے تجارتی اور جنگی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ متبادل بندرگاہ بھی بن سکتی ہے۔ اس کا محل وقوع اس کی اہمیت کو یقینی طور پر طے کرتا ہے، اور پاکستان کا بھی وقت آنے پر گوادر کی بندرگاہ سے بڑے بحری جہاز اور آئل ٹینکرز بھی ہینڈل ہو سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس بندرگاہ کے ذریعے معدنی ذخائر اور لائیو سٹاک کی تجارت بھی ہو سکتی ہے۔ کارگو، ٹرانسشپمنٹ اور ٹرانزیشن، تیل ذخیرہ کرنے کے سہولیات، ریفائنریز اور پیٹرولیم سے متعلق کیمیکلز کے کارخانوں کے لیے علاوہ دیگر کاموں مثلاً ہوٹلز، رہائش اور سیاحت کے لیے گوادر بہترین ہے۔ یہ بڑا سیاحتی مقام ہے اور مچھلی کے شکار گاہ بھی ہے۔ ابھی تو ملکی سطح پر سیاح زیادہ آ رہے ہیں، لیکن ترقی اس رفتار سے جاری رہی تو غیر ملکی سیاح بھی یہاں آ سکیں گے۔ جیسے چینی تو آ ہی رہے ہیں، یہ وہ گوادر نہیں رہا جو 15 سال قبل تھا۔ سیاحتی مقام سے معیشت بھی وابستہ ہوتی ہے، مقامی آبادی خاص طور پر اس سے مستفید ہوگی جو خوش آئند ہے۔ بلوچستان کو ایک سیاحتی مقام مل گیا ہے۔ مچھلی کا شکار مقامی افراد جو زیادہ تر ماہی گیروں کا ذریعہ معاش ہے، یہاں ووکیشنل ٹریننگ کا ادارہ بھی بن رہا ہے۔ بس مقامی افراد یہاں اپنے نوجوانوں کو بھیج دیں۔ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ ماہی گیروں کا متبادل ذریعہ معاش حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کچھ سیاسی حالات اور امن و امان کی صورتحال، کچھ دشوار راستے تھے جنہوں نے یہاں تک لوگوں کی آمد روکی ہوئی تھی، لیکن اب وہ صورتحال نہیں رہی۔ سڑکیں بن گئی ہیں، ہوٹل اور ریزورٹ استقبال کرتے ہیں اور مقامی باشندے بھی۔ ساحل اب ویران نہیں رہا بلکہ پر رونق ہو گیا ہے۔ صوبے سے باہر قریب ترین بڑا شہر کراچی ہے، جہاں سے لوگ پکنک منانے بھی آتے ہیں کیونکہ راستے اور یہ محفوظ جگہ بھی ہے۔
باہر سے آنے والے بھی مچھلی پکڑتے ہیں اور بلوچ دستکاری خریدتے ہیں۔ یا بندرگاہ بھی بن سکتی ہے اور دیوہیکل کرینے بھی نصب ہیں۔ تھینکس ٹو چائنا۔ غرض گوادر کی قلب ماہیت ہو گئی ہے اور یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ گوادر کا مختلف راستوں کے ذریعے ملک کے تمام شہروں سے رابطہ ہوگا۔ یہی سی پیک یوں چین کو خشکی اور سمندر دونوں ہی کا کم خرچ آسان راستہ مل جائے گا، اور اس کو ایندھن کی منتقلی کے لیے خاص طور پر اس کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ اس کی شرح نمو کے ساتھ ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں۔ چینی لیڈر آنجہانی ڈینگ زیاؤپنگ کہتے تھے، اچھی بلی وہ ہوتی ہے جو چوہے مارتی ہے، اس کا رنگ کچھ بھی ہو۔ چینیوں نے اس کی بات کو گرہ میں باندھ لیا ہے اور معیشت پر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ جدید چین کے بانی ڈینگ زیاؤپنگ ہیں۔ چینی محنتی ہوتے ہیں، ان کا اندازہ ہمیں چینیوں کی تعمیر کردہ پری فیبریکیٹڈ کالونی سے ہوا، جہاں راتوں رات مکانات بنانے گئے ہیں، اور یہ چینی مہارت کا ثبوت ہے۔ چینی نقدی سے زیادہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور مہارت کی منتقلی کے قائل ہیں۔ وہ سی پیک اور گوادر میں بھی یہی کر رہا ہے۔ چینی ٹیکنالوجی کی منتقلی پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری ہو یا نہیں، ہم کو امریکی دوستی سے اب تک کچھ نہیں ملا۔ اب چین کی باری ہے۔ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک۔ کراچی سے گوادر جائیں تو اور ماڑا کا ساحل آتا ہے، یہ بھی ہیمر نما ہے لیکن گوادر کی طرح گہرا نہیں، لہٰذا یہاں ڈیپ سی پورٹ نہیں بن رہی۔ صرف گوادر ہی کو ڈیپ سی پورٹ کا رتبہ حاصل ہے۔ ہیمر کا مطلب ہتھوڑے نما چٹانیں ہیں جو سمندر سے باہر نکلی ہوتی ہیں۔ ترقی کا ایک راستہ غیر اقوام سے اختلاط میں ہے۔ چینی باشندے سے رابطہ ہمیں ترقی دے سکتا ہے۔ انگریز اور اب چینی شنید ہے کہ چینیوں نے بھارت کو بھی سی پیک میں شامل کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ابھی یہ غیر مصدقہ ہے، لیکن اب عالمی مارکیٹ بہت تبدیل ہو چکی ہے۔ سی پیک کا منصوبہ بہت بڑا ہے۔ چینی حکومت کئی ممالک میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ ملکوں کو متبادل بھی رکھنے پڑتے ہیں، چین نے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ کا زلزلہ سب کو یاد ہے، یہ قیام پاکستان سے پہلے آیا تھا۔ گوادر کی تعمیر بھی نئی ہے، اور میں اسے پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اگر 8 درجہ کا زلزلہ آئے تو اس سے بچاؤ ہو سکے، نہ صرف پورٹ بلکہ انسانی جانیں بھی بچائی جا سکیں۔ گوادر دیکھ کر مشاہدہ تھا کہ ہنوز دلی دور است، گویا منزل ابھی کافی فاصلے پر ہے۔ الہ یہ کہ چینی آ جائیں، ان کے کام کی رفتار حیرت انگیز ہے۔ وہ اپنی سیکیورٹی بھی لائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو اکثر دریافت کیا گیا اور گول مول جواب ملا۔ ہم نے چینیوں کو بھی کام کرتے دیکھا اور پاکستانیوں کو بھی، اور ان کے کام میں بہت فرق پایا۔ گویا گوادر صنعتی اسٹیٹ کی لکو دک زمین پر ابھی کام ہونا ہے، یہاں بھی تیز رفتار کام ہوگا۔ گویا سی پیک سے جنونی رفتار سے کام کرنا ہوگا۔ مقامی آبادی کی حیثیت یوں بہتر ہوئی ہے کہ ان کی زمینوں کی قیمت بیٹھے بیٹھے بہت ہو گئی، لیکن اس رقم کے ضائع ہونے کے خدشات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا مقامی لوگ صرف اسی سے اکتفا نہ کریں، کیونکہ اسٹیٹس ہائی کرنے کے لیے نوجوانوں کی تربیت بھی ضروری ہے۔ مقامی ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ انہیں ان کے مکانات سے بے دخل کر کے دور دراز علاقوں میں گھر نہ دیے جائیں، بلکہ جہاں ان کا روزگار ہے وہیں رہنے دیا جائے، کیونکہ ماہی گیر کے مقام تک آتے جاتے ان کا کرایہ بھی خرچ ہوگا، وقت اور محنت بھی۔ اور یہ اعتراض درست ہے، ترقی سے کوئی انکاری نہیں، لیکن ماہی گیروں کے کچھ خدشات ہیں جنہیں دور کیا جائے۔
تو بہتر ہے۔ یہ زمین انہی کی ہے، ان کی روزی روزگار کا دار و مدار سمندر۔ اگر ان پر تنگ کیا جا رہا ہے تو زمین وسیع کر دیں۔ مقامی لوگ اپنے درمیان کالی بھیڑوں کا فوراً پہچان لیتے ہیں، لہٰذا مقامی آبادی بڑھائی نہیں جا سکتی۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ وہ بھی زمینوں اور مکانات کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کر رہی ہے۔ اس مرتبہ گوادر میں اتھارٹیز زیادہ نظر آئیں، اللہ کے کرے وہ کام کریں۔ ایک تبدیلی جو نمایاں تھی وہ یہ جگہ جگہ چینی زبان میں بینرز لگے نظر آئے۔ لوگوں نے ازرہ مذاق کہا، اب چینی باشندے پاکستانیوں سے شادی بیاہ کریں گے۔ ہمیں پتہ چلا کہ گوادر کو فری زون بنانے والی چینی کمپنی کو لیز پر 90 برس کے لیے نہیں بلکہ 42 برس کے لیے گوادر پورٹ دی گئی ہے۔ اس میں سے بھی 2-3 برس گزر چکے ہیں۔ بلوچوں کے لیے تربیتی مراکز کے پورے بلوچستان میں کمی ہے، لیکن گوادر میں خاص طور پر اگر آج تربیت کا عمل شروع کیا جائے تو 3 سال کا عرصہ صرف ہوگا۔ اصل میں بندرگاہ ہو یا تجارتی راہداری، اس کے لیے بہت ٹیکنیکل اسٹاف درکار ہوتا ہے، ڈرائیور، فٹر وغیرہ۔ اگر ہم اس ٹیکنیکل اسٹاف میں خود کفیل نہیں ہوں گے تو خانہ خالی دیومی گرد کوئی اور آ جائے گا۔ گویا فنی تربیت بہت ضروری ہے جو کہیں بھی نہیں دی جا رہی۔ اس بندرگاہ کو مختلف ممالک متاثر ہو رہے ہیں، لہٰذا کھیلنے کے لیے کھلا میدان نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پاکستانی ایجنسیاں بھی بہت سرگرم ہیں۔ جن بندرگاہوں کو گوادر اور پورٹ سے نقصان ہوگا ان میں دبئی پورٹ اور ایران کی چابہار پورٹ شامل ہیں۔ ان میں بھی دبئی کا زیادہ نقصان ہوگا۔ سی پیک کے لیے مشرقی راستہ کراچی سے گزرتا ہے، مغربی راستہ تربت، ذوب، ڈیرہ اسماعیل خان، تیسرا راستہ خضدار، سبی، ڈیرہ غازی خان۔ سڑکوں کی تعمیر کہیں ہو گئی ہے اور کہیں ہو رہی ہے۔ ہم کوسٹل ہائی وے سے آئے جو اب مکمل طور پر بن چکی ہے۔ پنجاب 5 برس میں جب گوادر کی تعمیر مکمل ہوگی تو یہ ایک مثالی شہر ہوگا، کیونکہ جدید تعمیرات ہوں گی اور منصوبہ بندی سے بنایا جائے گا۔ پاکستان میں جو نیا شہر بنا وہ اسلام آباد تھا، لیکن اس کو بھی لگ بھگ 60 سال ہو گئے ہیں۔ گوادر ابھی بننے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ اب یہی جدید شہر ہوگا۔ اس میں مکانات، دفاتر جدید تقاضوں کے مطابق ہوں گے۔ COPHCL یا چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے چینی اہلکار بہت مستعد ہیں۔ تعمیرات کی راہ میں آنے والی ہر کچی آبادی کے مکین کو متبادل زمین دی جائے گی۔ یہ عزم ظاہر کیا پاکستانی حکام نے، لیکن ہمارے سیاسی لیڈرز کیا کہتے ہیں؟